लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फिर आग भड़कने का खदशा। फैक्ट्री मुनहदिम होने के बाद कूलिंग में मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे आग के शोले मौजूद हैं। आग दोबारा भड़क सकती है। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार। गारमेंट्स फैक्ट्री से उठने वाले शोलों से गत्ता फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा। गत्ता फैक्ट्री की छत पर नस्ब सोलर सिस्टम और दीगर सामान भी जलकर राख हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने में 2 से 3 रोज लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी रिपोर्ट तलब कर ली। फैक्ट्री में इमरजेंसी दरवाजे ना कोई एग्जिट। आग ने इंतजामिया की संगीन गफलत को भी बेनकाब कर दिया। आस पास की फैक्ट्रियों में भी यही सूरत हाल है। आग से बचने के लिए वर्कर्स खंभों से लटक कर नीचे उतरते रहे। शहर में बार बार आग लगने के वाकयात, लेकिन हिफाजती इंतजाम के लिए कोई प्लान नहीं। मियांवाली बड़ी तबाही से बच गया। कुंदिया में सीटीडी और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। 2 खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 6 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। सीटीडी ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी। हलाक दहशतगर्दों से राइफलें, 2 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बन्नू में एफसी पोस्ट तख्ती खेल पर दहशतगर्दों का ड्रोन हमला। क्वाडकॉप्टर हमले में सिपाही मीना बाचा शहीद हुए, 3 जवान भी जख्मी हुए। जख्मियों में लांस नाइक सैयदुल्लाह, सिपाही नूर मोहम्मद और सिपाही नूरुद्दीन शामिल। बन्नू में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। इलाका हुएद में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज। आवाम को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस, सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर। हिस्सा बाजार में तेजी के बाद 100 इंडेक्स 1,46,451 की सतह पर जा पहुंचा। उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स 1,45,780 की सतह पर मौजूद। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे कमी से 282 रुपए 25 पैसे का हो गया। पाक भारत जंग बंदी। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश, नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हालिया तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम किया। कहा, मुआहिदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाना चाहता है। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, सेनेटर शेर रहमान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी शरीक थे। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रम्प और प्यूटन में मुलाकात है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। सदर प्यूटन का अमाराती सदर से मुलाकात के बाद यूएई में मुलाकात का इंदिया। सदर ट्रम्प ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि सदर प्यूटन मुझसे मिलना चाहते हैं। लोगों को मरने से बचाने के लिए जो हो सका वो करूंगा। प्यूटन को मुझसे मुलाकात के लिए ज़ेलेंस्की से मिलने पर राजी होने की जरूरत नहीं। दूसरी जानिब सदर प्यूटन ने यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए शराइत आयद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा। कहा, ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका। अब ज़रूरी है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहीमी मुआहिदे में शामिल हो जाएं। ऐसा करने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से फ़लस्तीनियों की अमवात का सिलसिला जारी। 2 साला बच्ची समेत मज़ीद 4 अफराद भूख से दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। इसराइली अफवाज के हमले भी जारी। शहदा की मजमूई तादाद 61,250 से बढ़ गई।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کا غزہ پر مکمل کنٹرول کرنے کا اعلان، کابینہ سے بھی منظوری لے لی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا، ہم غزہ پر حکومت نہیں کرنا چاہتے، صرف سیکیورٹی زون چاہتے ہیں۔ حماس کا شدید رد عمل، فیصلے کو مسترد کر دیا، کہا غزہ کبھی بھی قبضے یا سرپرستی کو قبول نہیں کرے گا۔ چین نے امریکہ کی جانب سے برازیل پر عائد 50% ٹیرف ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی برازیلی صدر کے مشیر سے ٹیلی فونک گفتگو، امریکی فیصلے کو عالمی تجارتی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ برازیل پر دباؤ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ برازیل کی خود مختاری کی مکمل حمایت کریں گے۔ بیجنگ کا برکس ممالک کے تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا عندیہ، امریکی فیصلے سے برازیل کا جھکاؤ چین کی طرف مزید بڑھنے کا امکان۔ پاکستان ڈیفالٹ کے دھانے پر تھا، ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن سے اب ملک سنبھل چکا، ترقی، خوشحالی اور امن کی راہ پر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بڑی امام دربار پر حاضری کے موقع پر گفتگو، کہا جنگ میں بھارت کو شکست دے کر ثابت کیا، ہم ہر محاذ پر تیار ہیں۔ عوام ظالم حکومت اور نااہل اپوزیشن کے درمیان پس رہے ہیں، وہ اپنا ظلم کم نہیں کر رہے اور یہ اپنی نالائکیاں۔ سابق وزیر فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا آج کل ساری عدلیہ جیل ٹرائل میں لگی ہوئی ہے، جو فیصلے آ رہے ہیں سب آپ کے سامنے ہے۔ عام آدمی کو عدالتی نظام پر اعتبار نہیں رہا، تحریک انصاف کی قیادت عیش کر رہی ہے، عام کارکن پس رہا ہے، نہ ان سے سیاست ہو رہی ہے اور نہ ہی وکالت۔ تحریک کی کوئی تیاری نہیں، ایک غیر یقینی کیفیت ہے۔ پاکستان کے اندر عوام اور حکومت میں فاصلہ بہت بڑھ چکا ہے، ایسے حالات میں کوئی ایک بھی واقعہ چنگاری کا کام کر سکتا ہے۔ سب متفق ہو گئے، اب 40 مارچ نہیں ہوگا، گورنر سندھ کا اعلان، کہتے ہیں مارچ کا فیصلہ ہماری درخواست پر مؤخر کیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری بولے 7 نکات پر اتفاق کر لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے مشکور ہیں جنہوں نے مذاکرات میں کردار ادا کیا۔ بارڈر پر موجود طلبہ کو ایران داخل ہونے دیا جائے گا، عراقی ویزے کی مدت 60 روز تک توسیع کرائی جائے گی۔ رہنما MWM علامہ احمد اقبال رضوی نے کہا کہ گورنر سندھ ضامن ہے، مطالبات پورے ہوں گے۔ سندھ اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں اور مرات میں اضافے کی تیاریاں، صوبائی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ سندھ اسمبلی تنخواہ الاؤنس ایکٹ آج ایوان میں پیش کرے گی۔ سندھ اسمبلی کے ارکان کی تنخواہیں اور الاؤنسز دیگر اسمبلیز کے ارکان کے مساوی کیا جائے گا۔ بریت کے باوجود CRO میں FIR کا ریکارڈ غیر ضروری قرار، درخواست گزار پولیس کی جانب سے کلیئر کریکٹر سرٹیفکیٹ کا حقدار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری، جب کوئی ملزم کسی کیس سے بری ہوتا ہے تو قانون کی نظر میں اس کا مطلب بریت ہی ہوتا ہے۔ بریت کے باوجود کسی بھی سرکاری دستاویزات میں FIR کا ذکر کرنا غیر ضروری اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ عدالت نے فیصلے کی کاپی IG اور چیف سیکریٹری کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت، جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل علی اقبال کی طفیل آباد میں شہید کے مزار پر حاضری۔ GOC نے صدر مملکت اور فیلڈ مارشل کی جانب سے شہید کے مزار پر پھول رکھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کو زبردست خراج عقیدت، کہا میجر طفیل شہید نے دشمن کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے مادر وطن پر جان قربان کی۔ پوری قوم میجر طفیل شہید کی قربانی اور بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہنزا میں ہیٹ ویو کے باعث گلیشیئر پھٹ گیا، حسن آباد میں زمینی کٹاؤ سے شاہراہ قراقرم کو نقصان، گلگت بلتستان میں ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری، ہنزا، گانچے اور شگر کے ندی نالوں میں طغیانی متوقع، گلگت چترال روڈ خلطی کے مقام پر 8ویں روز بھی بند، 4 جانے والے مشین دریا میں پھنس گئی، ایکسیویٹر کے آپریٹر کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں تیز بارش کی پیش گوئی، ڈیرہ غازی خان میں کچے کے علاقے میں دریائے سندھ کے کٹاؤ میں بھی تیزی آ گئی۔
ٹیکس فراڈ میں ملوث تاجروں کی گرفتاری کے قانون میں نرمی، FBR کے مطابق ملوث افراد کے رجسٹریشن معطل اور بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ سہولت کار افسر یا عملہ بھی زد میں آئے گا۔ ٹیکس فراڈ میں ملوث تاجروں کی گرفتاری سے پہلے مشاورت لازمی قرار۔ مشکوک، جعلی یا فلائنگ انوائسز میں ملوث افراد کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ سی ای او کے الیکٹرک مونس الوی کی صوبائی محتسب کی سزا کے خلاف اپیل۔ سندھ ہائی کورٹ نے مونس الوی کو عہدے سے ہٹانے کے حکم امتناع میں 12 ستمبر تک توسیع کر دی۔ صوبائی محتسب اور خاتون فریق نے تحریری جواب جمع کروا دیا۔ عدالت کی مونس الوی کے وکیل کو جواب الجواب جمع کروانے کی ہدایت۔ جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے، جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا عہدے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتے ہیں۔ بچے محفوظ، پنجاب محفوظ۔ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سے آگاہی کے لیے خصوصی اینیمیشن سیریز کی دوسری قسط جاری۔ کارٹون سیریز میں حیا اور بہادر کے کردار متعارف۔ بیڈ ٹچ کرنے والوں سے گھبرائیں گے نہیں، ٹکرائیں گے کا پیغام۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے مطابق بچوں کو ذاتی حفاظت کے بارے میں آگاہی دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جنسی استحصال کا شکار بچے زندگی بھر ٹراما میں رہ سکتے ہیں۔ پنجاب میں سی سی ڈی سے مبینہ مقابلوں میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ کراچی میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ ساہیوال میں سی سی ڈی پولیس اور اغواکاروں میں مبینہ مقابلہ، 1 ملزم ہلاک 2 فرار۔ لاہور کے قریب مرید میں سی سی ڈی سے مقابلے میں 1 ڈاکو مارا گیا۔ عارف والا میں مقابلے کے دوران 1 ڈاکو مارا گیا، 2 ساتھی فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے حیدری مارکیٹ کی حدود میں بھی پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک۔ یہ محافظ ہیں یا غنڈے؟ پولیس یونیفارم پر ایک اور بدنما دھبا۔ پاک پتن میں پولیس افسر نے قانون اور اخلاقیات کو طاقت کے نشے میں رون ڈالا۔ ASI ملک اعجاز احمد کا گھر میں گھس کر خاتون پر بدترین تشدد، تھپڑ دے مارا، اہلکار خاتون کو گھسیٹتے رہے، گالم گلوچ بھی کی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تو حکام کو ہوش آیا، DPO کا نوٹس، ASI گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کمبوڈیا نے امریکی صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ کمبوڈین وزیر اعظم نے کہا، ٹرمپ نے تھائی لینڈ سرحدی تنازع رکوانے کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی۔ امریکی صدر نے دنیا کے کئی حساس معاملات کے حل میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے بھی بھارت سے جنگ بندی میں کردار پر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا تھا۔ جیولن تھرو چیمپئن ارشد ندیم کی پاکستان ہائی کمیشن لندن آمد۔ ہائی کمیشن کے عملے کی جانب سے قومی ہیرو کا پرتپاک استقبال۔ ارشد ندیم کو پاکستان کا فخر قرار دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ارشد ندیم نے کہا کہ ان کی ٹریننگ اور تھراپی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ پر امید ہوں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں حصہ لوں گا۔